جی ناظرین گرامی، میرے ساتھ ملک فاروق صاحب بھی موجود ہیں، انتہائی ہمارے معزز دوست ہیں، جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں۔ ابھی میں نے ان دونوں جو ہمارے پاس قابل احترام شخصیات ہیں، ان سے میں نے مندی بہاؤدین کے مسائل پہ گفتگو کرنی ہے، اور پھر میں نے ان سے جماعت کا کردار بھی پوچھنا ہے کہ ان تمام مسائل میں جماعت جو ہے وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ملک فاروق صاحب، بے شمار مسائل کا انبار منڈی بہاؤدین میں، منڈی بہاؤدین شہر میں داخل ہوں اور سڑکوں پہ گھومتے رہے، مسائل کے انبار ہیں۔ آپ سوچنا شروع کریں، آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، مسائل ختم نہیں ہوتے۔ صبح سے جاگنے سے رات سونے تک مسائل ہی مسائل ہیں۔ چیدہ چیدہ کون سے مسائل آپ کی نظر میں جو ہیں وہ اس وقت منڈی بہاؤدین شہر میں موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو طاہر بھائی آپ کا مشکور ہوں، آپ نے شہر کے اہم ایشو پہ ہمیں جو ہے نا مدعو کیا۔ یہ مسائل ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھنے میں یہ چھوٹے ہیں لیکن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ دیکھیں جیسے بڑی بدقسمتی ہے ہمارے شہر کی، ہمارے لوگ جو ہیں ایک ان کو بھی اویئرنیس ان چیزوں کی نہیں ہے، جو ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، جن کو ہم ووٹس سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مسائل حل کریں۔ ہمارا جو عجیب سا شہر کا ایک نظام بن چکا ہے، بڑے عرصے سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی بھی لنک جو ہے، آپ گلیوں میں جائیں، سڑکوں پہ باہر منڈی سے شہر سے نکلنا چاہیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں ساری، اور لوگ پریشان ہیں۔ مریض جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اسکول میں صبح کے ٹائم بچے جاتے ہیں رکشوں پہ بیٹھ کے۔ ایک دو واقعہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جناب رکشوں سے بچے نکل کے مطلب وہ جمپ سے گرے ہیں اور وہ ان کے حادثہ ہوا ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں، اور گلیوں کے بھی عجیب سے مطلب ہیں، گلیوں میں گندگی کی بھرمار ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو کوڑا اٹھانے والا آتا ہے، یہ ہفتے میں بمشکل 2-3 دن اگر آ جائے تو قسمت والی بات ہے۔ 2 دن آتا ہے، گلیوں میں کوڑا پڑا رہتا ہے، گلیوں میں جو مٹی ہوتی ہے نالیوں کی وہ پڑی رہتی ہے، اور یہی ہم انہی سے ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں، وہ گھروں میں ہماری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر ہماری کچھ سننے والا نہیں ہے لوگ، ایک تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے اس کو کیسے آگاہی جو ہے نا یہ دینی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں ایک چھوٹا سا آپ کے ذریعے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں لوگوں تک۔ دیکھیں میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ لوگ ایک اعلیٰ شخصیت کو گھروں میں بلاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مہمانداری کرنا ہمارا ایک کلچر ہے، الحمدللہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، مہمان گھر آئے تو رحمت ہے۔ لیکن جو آپ کی اعلیٰ شخصیت ہے وہ میں تو آپ کرتے کیا ہیں، جب وہ آتے ہیں آپ ان کے آنے پہ اپنی گلیاں سڑکیں صاف کروا دیتے ہیں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، جبکہ آپ ان گلیوں میں دن رات اگر آپ آتے ہیں، ان گندگیوں میں پھرتے ہیں، آپ کے وہاں پہ جو ہے نا آپ تکلیف سے گزرتے ہیں، جب جو ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، جن کے ذمہ ہے، ان کو تو آپ کم از کم دکھائیں بھائی، آپ گلیوں کی صفائی نہ کروائیں، وہ آئیں دیکھیں، ان کو پتہ لگے ہم وہاں کا حال دیکھیں۔ آپ ہر وقت پانی ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمارے خان صاحب نے وہاں پہ باقاعدہ احتجاج بھی کیا ہے، ہمارے جو یہ جماعت اسلامی کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی پروگرام کیا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہاں عجیب سے معاملات ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ لیکن ایک تھوڑی سی ہمارے لیے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، خدا را گلیوں کی صفائی مت کروائیں، ان کو پتہ لگے، ان کو احساس ہو کہ یہاں سے اگر گزر رہے ہیں تو ہم کیسے گزرتے ہیں۔ اگر وہ یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے ان کو، مطلب جو ہے نا جی، تو یہ ہے، تو آپ مل کے ساتھ چلیں۔ باقی ایک کام ہے، میں چھوٹی سی ایک فنی سی بات کرنا چاہتا ہوں ایک آگاہی کے لیے۔ دیکھیں ایک وہ سیکھ والا بڑا محاورہ جو ہے نا، وہ ایک سیکھ جو ہے نا اپنے گھر جب داخل ہوتا ہے نا تو کیلے کے چھلکے پہ اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ اچھا نیکسٹ ڈے جب پھر گھر جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، پھر پاؤں کیلے کے چھلکے پہ پڑتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ اچھا تیسرے دن جب وہ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار آج جو ہے نا جی کیلے کا چھلکا نہ پڑا ہو۔ اچھا جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار آج پھر مجھے پھسلنا پڑے گا۔ یہ ہمارے لوگوں کا مائنڈ ہے، ہم روز گندگی میں جاتے ہیں یا پھر کہتے ہیں صفائی ہو، گندگی کو اٹھا کے مطلب جو ہے نا ذمہ داری ہے جن کی،
ان کو بتائیں آپ کہ بھی یہ آپ کا یہ دیکھیں آپ ہم نے آپ کو جو ہے الیکٹ کروایا ہے, ہمارے یہ مسائل ہیں, ہمارے صحت کے مسائل ہیں, ہمارے تعلیم کے مسائل ہیں, ہمارے مطلب مختلف مسائل ہیں اور زندگی کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسرا بس یہ ہے کہ شہر کو جو ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں ان کو ہمارے ساتھ اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے, شہر کی آواز بنے. جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کا جو یہ کام بالکل نہیں ہوگا. آپ ایسے ہی کھنڈرات میں رہیں گے, ایسے ہی پریشان رہیں گے, آپ تکلیف میں, جیسے آپ نے کہا کہ دن رات یہاں پہ مسائل ہیں, یقیناً بالکل مسائل ہیں. جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ چھت پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں, کوئی سنے, اس لیے آپ کو آوازیں لگانی پڑیں گی. ہمارے ساتھ آپ اپنے لیے نکلیں, آپ ہمارے مستقبل کے لیے نکلیں. ناظرین گرامی, ملک فاروق صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, اور گلشیر خان صاحب بھی دیکھ رہے تھے ملک صاحب کی طرف کہ باتیں اچھی کر رہے ہیں. لیکن ملک صاحب اس میں جو ہمارے الیکٹڈ نمائندگان ہیں یا ہمارے سیاستدان ہیں, یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں یہ انہی گلیوں میں سے گزر کے آتے ہیں, اور یہ جو سڑکیں ہیں یہ محلہ جات ہیں, ان کی گندگی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سیاستدان کے یا ہمارے نمائندہ جو ہے وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ غافل ہوگا. ان تمام نمائندگان کو, ان تمام سیاستدانوں کو ان مسائل کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے مندی بہاؤدین کی گلیاں کیسی ہیں, ان میں مسائل کون سے ہیں. ناظرین گرامی, ممتاز تارڑ صاحب